بھائی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو لائف ہے اکارڈنگ ٹو سی آئیز یہاں پر دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ڈیورنگ دا پروفٹس لائف ٹائم نافع اور ایک آفٹر دا پروفٹس لائف ٹائم. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ کی ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دا پروفٹس لائف ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے. حضرت عائشہ کی ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دا پروفٹس لائف ٹائم ہم نے ڈسکس کی اور ہم نے بتایا کہ بھائی حضرت عائشہ سے کیسے ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرج ہوئی. ٹھیک ہے, اور حضرت عائشہ کی کیا کوالٹیز تھی. پھر میں نے بتایا کہ کیونکہ ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوڈنٹ تھیں, ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہولی پراپٹ کی اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ لرن کر سکیں, کیونکہ ایکسکلوسیو اسٹوڈنٹ تھیں, اسٹوڈنٹ بھی اور وائف بھی. ٹھیک ہے, تو ان کی میرج کا پرپز بھی اصل یہی تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ وانٹڈ ٹو پریزرو دا نالج آف اسلام. ٹھیک ہے, اینڈ فار دیٹ پرپز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپروپریٹ بندہ اس کے لیے ڈھونڈا. دیٹ واز حضرت عائشہ فار دا ڈومیسٹک لائف آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم. ٹھیک ہے, تو اتنی بات یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہم یہاں ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لائف ہے ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس میں کچھ پرٹیکولر ایونٹس ہم نے ڈسکس کیے. ٹھیک ہے, ایک دو باتیں تو ہم نے یہ ڈسکس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ود دا پروفٹ کے اندر, کہ وہ ایک مشہور ایونٹ ہوا تھا, ایونٹ آف ایف, یعنی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بلیم آف بیڈ کیریکٹر لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ کے اوپر ایک بلیم آف بیڈ کیریکٹر لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ایونٹ آف ایف کہا جاتا ہے جو ہپوکریٹس نے لگایا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک ایونٹ بتایا تھا کہ ایونٹ آف تیمم, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, تیمم کا جو کمانڈ تھا وہ نازل کیا تھا, ان کا نیکلس گم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہاں تک ہم نے تو ڈسکشن کر لی تھی. اب تیمم سے آگے والی پوائنٹس کی طرف آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی پوائنٹ چل رہا ہے, یعنی وہی ٹاپک چل رہا ہے, کوشچن وہی 3 اس کا بنا دینا ہے نا, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفٹر دا پروفٹس لائف ٹائم والا کوشچن چل رہا ہے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ ڈیورنگ دا پروفٹس لائف ٹائم والا کوشچن چل رہا ہے. تو ہم بتائیں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ 9 ایئرز رہ سکیں. ٹھیک ہے, پروفٹ پیس اپون ہم کے ساتھ حضرت عائشہ 9 ایئرز تک رہ سکیں. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ سپریورٹیز تھیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل حضرت عائشہ انجوائز سپریورٹی اوور آل ادر وومین. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوور آل ادر وومین کے اوپر سپریورٹی انجوائے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریبیوٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, کہ عائشہ انجوائز سپریورٹی اوور آل ادر وومن. ٹھیک ہے, اچھا, اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیٹا P1 ہے یہ P1. ٹھیک ہے, ایان P1 چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب میری بات ذرا غور سے سن لیجیے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہولی پروفٹ نے ایک ٹائٹل بھی رکھا ہوا تھا, حمیرہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ایان یہ 3rd کلاس ہے آئی تھنک, ہاں 3rd سیشن ہے P1 کا. ٹھیک ہے, یہ پیرا 3 چل رہا ہے بیٹا, حضرت عائشہ کا پیرا 3 چل رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ ٹائٹل بھی رکھا ہوا تھا حمیرہ. حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل.
ٹھیک ہے, تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل بھی دیا تھا حضرت عائشہ کو. اچھا, ایکروبیٹس آف ایبیسینیا, اس کو سمجھ لینا بیٹا. یہ ایکروبیٹس آف ایبیسینیا کا کیا سین ہے, اچھی طرح سمجھیں. دیکھو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور سے سننا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہولی پروفٹ کو یہ پتا تھا کہ یار حضرت عائشہ سیکریفائسڈ ہر چائلڈہڈ فار اسلام. ٹھیک ہے, کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میرج ہوئی اس کا پرپز آپ کو معلوم ہے کہ نالج اور پریزرویشن آف دا ریلیجن تھا. تو اپنے اسلام کی خاطر حضرت عائشہ نے اپنا چائلڈہڈ سیکریفائس کیا تھا. یہ بات میں نے بہت ڈیٹیل سے پریویس کلاس میں بتائی تھی. حضرت عائشہ نے اپنا چائلڈہڈ اسلام کی خاطر سیکریفائس کیا. ٹھیک ہے, تو اب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھیں. مطلب بالکل بچوں کی طرح. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ بھائی حضرت عائشہ کے پاس کچھ بچیاں آ کر کھیلا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, جب ہولی پروفٹ آتے ہیں نا تو بچیاں ادھر ادھر بھاگ جاتی. جی بیٹا یہ پیرا 3 چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بچیاں ادھر ادھر بھاگ جاتی. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان بچیوں کو بلا کر لاتے کہ بھائی یہ عائشہ کے ساتھ کھیلو. ٹھیک ہے, یہ میرج کے بعد کی بات ہے, اتنی کم ایج تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تو اب ایکروبیٹس آف ایبیسینیا کا کیا سین ہے, اچھی طرح سمجھنا. ٹھیک ہے, حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تھے, مسجد نبوی میں, اور ہولی پروفٹ کے پاس ایبیسینیا کے کچھ لوگ آئے, اور ایبیسینیا کے ان لوگوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں جو بیٹلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو جنگیں ہوتی ہیں یا جو ہماری جو وار ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کہیں تو ہم شو کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, جیسے بھائی دیکھو 6 سپٹمبر کو ڈیفنس ڈے وغیرہ ہوتا ہے نا, تو اس میں کیا کہتے ہیں ٹینکس اور میزائلز اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جیٹ فائٹرز وغیرہ شو کیے جاتے ہیں پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا جو لڑنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے جو بیٹلز کے اسٹائل ہیں, اگر آپ الاؤ کریں تو ہم اس کو شو کریں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو ایکروبیٹس آف ایبیسینیا نے کہا, جب یہ کہا تو ہولی پروفٹ نے کہا ضرور شو کرو. تو اب یہ ایکروبیٹس شو کرنے لگے نا, مطلب کرتب دکھانے لگے. ٹھیک ہے, ہولی پروفٹ کو بڑا اچھا لگا. آپ کو معلوم ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد نبوی بالکل ساتھ ساتھ تھی. ٹھیک ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد نبوی بالکل ساتھ ساتھ تھے. ٹھیک ہے, تو ہولی پروفٹ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. تو حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ would you like to look at the acrobats played by the Abyssinians. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ضرور دیکھوں گی. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آفر کی, حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ میں دیکھوں گی, تو ہولی پروفٹ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ہولی پروفٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئی اور ہولی پروفٹ کے شولڈر پر میں نے اپنا سر رکھ لیا. ٹھیک ہے, میں ہولی پروفٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئی اور ہولی پروفٹ کے شولڈر پر میں نے اپنا سر رکھ لیا. ٹھیک ہے, تاکہ پردہ بھی رہے اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے رہے اور میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتی رہی. ٹھیک ہے, اور کافی دیر تک ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح شو کرتے رہے, یہاں تک کہ 1-2 مرتبہ ہولی پروفٹ نے پوچھا بھی مجھ سے کہ ہاں بھائی بس کریں. میں نے کہا نہیں, ابھی تو بڑا مزہ آ رہا ہے, یہ تو بڑا زبردست کرتب دکھا رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو اتنا زبردست بانڈ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم with حضرت عائشہ, اینڈ دیر از اے گریٹ لیسن فار دا مسلمس کہ بھائی دیکھو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفز کے ساتھ اور ویمن کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا ہے. ٹھیک ہے, ایکروبیٹس آف ایبیسینیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام many a time came to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and when حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ with him. ٹھیک ہے, مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ کا یہ آنر بھی ہے کہ جب ہولی پروفٹ ان کے ساتھ ہوتے تھے تو ریولیشنز آ جایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, جبرائیل اس وقت بھی ریولیشن لے آتے تھے کہ جب ہولی پروفٹ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ ان کا آنر. اور اسی طرح ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گریٹ کیا فار حضرت عائشہ. کیا مطلب؟ یعنی سلام آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے,
کہ حضرت عائشہ کے اوپر، حضرت خدیجہ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اسپیشل گریڈنگ. اچھا اسی طرح آ جاؤ، موسٹ بلو وائف رہی اپ انٹل دا پروفٹس ڈیتھ. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ تک حضرت عائشہ موسٹ بلو وائف تھی. بھائی ساتھ ساتھ لکھتے جانا، یہ پیرا 3 چل رہا ہے، اسی دن کی کنٹینیوشن ہے پچھلے پریویس ویک کی. نیکسٹ تھنگ، ایک اور بہت بڑا آنر، ٹھیک ہے، ایک اور بہت بڑا آنر ایان یہ ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈ، ٹھیک ہے، ان ہر اپارٹمنٹ. اینڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈ کہ اس وقت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑے دنوں پہلے ہی میں نے ایکسپلین کیا تھا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کا ایونٹ. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ کے گھر میں ہولی پروفٹ ڈائیڈ ہوئے، حضرت عائشہ کے دن میں ہولی پروفٹ کی ڈیتھ ہوئی، حضرت عائشہ کی گود میں ہولی پروفٹ کا سر تھا. The last thing that Prophet sallallahu alaihi wasallam used in this world, that was the miswak, ٹھیک ہے, that was brought by the brother of Aisha, ٹھیک ہے, and prepared by حضرت عائشہ. تو جو لاسٹ تھنگ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں یوز کی وہ حضرت عائشہ کا گیون کیا ہوا اور چبایا ہوا مسواک تھا. آپ اندازہ لگائیں اس لیول کا آنر اللہ تعالیٰ نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وائف حضرت عائشہ کو عطا فرمایا. اچھا پھر Prophet was buried in the apartment of حضرت عائشہ، اور آج تک اپارٹمنٹ آف عائشہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں مسجد نبوی میں، جب ہولی پروفٹ کو سلام پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک طرف ہولی پروفٹ حضرت عائشہ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیئرسٹ کمپینین حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے فادر ہوتے ہیں، اور گھر حضرت عائشہ کا ہوتا ہے. کیا بات ہے! یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی ای سعادت بزور بازو نیز، یہ کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی عبادتوں اور اپنی چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ سعادت، یہ آنر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خود جو ہے وہ دیتے ہیں کسی کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ سارے آنرز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. آ گئی بات سمجھ میں میرے بھائیوں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا میرے بھائی حضرت عائشہ کا ڈیورنگ دا پروفٹس لائف ٹائم. ٹھیک ہے، تو جی ایان صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے، تو جو دنیا کی مقدس ترین جگہ وہ گھر ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا، ہولی پروفٹ نے حضرت عائشہ کو دیا تھا، جس میں ہولی پروفٹ بریڈ ہوئے. بہرحال تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیورنگ دا پروفٹس لائف ٹائم کا اکاؤنٹ تھا جو پریویس کلاس سے ہم نے کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو بیٹا حضرت عائشہ کا اکاؤنٹ آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ. ٹھیک ہے، آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ. تو اس کا الگ 10 مارک کا کوشچن ہے بھائی، بہت غور سے سننا. آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ کا الگ سے 10 مارک کا کوشچن ہے ایان سرفراز. ٹھیک ہے، غور سے سنو. تو کوشچن یہاں لکھیے گا، ٹھیک ہے، گیو ساتھ ساتھ لکھو ہیڈنگ ڈال کے پوائنٹر اس کے بعد اکاؤنٹ آف دا مین ایکٹیویٹیز آف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ after the prophets ڈن بھائی کوشچن لکھ لیے آپ لوگوں نے؟ اچھا اب دیکھو بہت زیادہ ڈیٹیل تھی
होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में हजरत आयशा की, ठीक है। अब आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो क्या कहते हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के अकाउंट की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है भाई। डन हो गया, ये आगे चलें। तो सबसे पहले देखो, मोस्ट बिलव वाइफ अप अंटिल हिज डेथ रही, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, सब देखो भाई, पैरा वन का इंट्रोडक्शन वही आ जाएगा, यानी वही पैरा वन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा सेम, ठीक है। इंट्रोडक्ट पैरा वन जो है वो इंट्रोडक्शन बन जाएगा, ठीक है भाई। पैरा वन जो है वो इंट्रोडक्शन बन जाएगा, सिंपल सा। बी कोई जल्दी से लिख लो यार, स्क्रीन 1 मिनट अभी आ जाती है। ओके ओके, अभी आ जाती है भाई। अभी आ जाती है स्क्रीन, 1 मिनट। Aisha was the dearest wife of the Prophet up until the Prophet's death. Number one thing, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा। होली प्रॉफिट की इलनेस के दिन हजरत आयशा के घर पर गुजरे, यहाँ तक कि होली प्रॉफिट ने दूसरी वाइफ से रिक्वेस्ट की कि भाई जब तक मैं बीमार हूँ तो मैं आयशा के घर पर रहना चाहता हूँ, ठीक है। दैट इज शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हजरत आयशा एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद डेथ और बरियल उन्हीं के अपार्टमेंट में हुई, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद मोस्ट ऑफ हर टाइम इन लर्निंग कुरान एंड सुन्ना, ठीक है, लिहाजा अथॉरिटी बन गई, ठीक है। होली प्रॉफिट से डायरेक्ट लर्न कर रही हैं तो बहुत बड़ी अथॉरिटी बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स में से, ठीक है, फ्यू वाइफ्स ऐसी हैं जिन्होंने पूरा कुरान जो है ना हिफ्ज किया, ठीक है। तो होली प्रॉफिट की लाइफ में ही, तो दैट वाज वन ऑफ देम वाज हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वन वाज हफ्सा एंड वन वाज उम्मे सलमा, ठीक है। बात समझ आ गई मेरे भाइयों। तो इसी तरह के हैड हर ओन स्क्रिप्ट ऑफ द कुरान, यानी कुरान की कॉम्पिलेशन से पहले भी, ठीक है, वो जो स्प्रेड हुई कॉम्पिलेशन उससे पहले भी जो है वो क्या कहते हैं, उनके पास एक ओन स्क्रिप्ट ऑफ द कुरान था, ठीक है। सर लेकिन ये आफ्टर में तो नहीं आ सकता सर, काइंडली दोबारा बता दें क्या करना है, आई वॉज डिस्कनेक्टेड। बेटा मतलब सिंपल क्वेश्चन लिखो जो रेड से लिखा हुआ है, और ये पैरा वन के पॉइंटर्स लिखो और सुनते रहो क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, तो ओन स्क्रिप्ट ऑफ द कुरान था, मतलब कुरान की कॉम्पिलेशन स्प्रेड होने से पहले भी इनके पास अपना स्क्रिप्ट था। नेक्स्ट थिंग, प्रिविलेज एक और जबरदस्त प्रिविलेज, वो क्या है कि यार देखो ना कितना बड़ा ऑनर है कि वाइफ ऑफ द लास्ट मैसेंजर है और डॉटर ऑफ द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद डियरेस्ट वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना, ठीक है, बहुत बड़ी बात। इनको टाइटल मिला था सिद्दीकतु बिन्ते सिद्दीक, ठीक है, सादिक की बीवी और सिद्दीक की बेटी खुद सिद्दीका, क्या बात है, ठीक है। सादिक की मतलब होली प्रॉफिट का टाइटल सादिक और अमीन, ठीक है, ट्रुथफुल ट्रस्टवर्दी। और हजरत अबू बकर का टाइटल सिद्दीक, द वेरीफायर ऑफ द ट्रुथ, ठीक है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का टाइटल था सिद्दीकतु बिन्ते सिद्दीक, ठीक है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका। आई बात समझ में। तो ये ग्रेटेस्ट टाइटल अल्लाह ताला ने इनको दिए। इन उमर्स टाइम, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कैलिफेट के जमाने में हजरत उमर बड़े पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर में हजरत आयशा से कंसल्ट किया करते थे, ठीक है। लेटर्स लिखकर पूछा करते थे कि बेटा ये बताओ। अच्छा, एक रिश्ते में हजरत आयशा हजरत उमर की बेटी से भी छोटी थी, आपको पता है, हफ्सा से भी बहुत छोटी थी और बेटी थी, ठीक है। तो एक रिश्ते में तो यूं लगता था कि, और दूसरा ये कि एक रिश्ते में मदर ऑफ द वेलेवर थी, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बाकायदा हजरत आयशा के पास डिफरेंट कैलिफ्स के लेटर्स, डिफरेंट कैलिफ्स के क्वेश्चंस आया करते थे ताकि हजरत आयशा उनको रिप्लाई दिया करें, ठीक है, उनको गाइड किया करें, ठीक है। और हजरत आयशा गाइडेड। नेक्स्ट थिंग, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पूरी उम्मत के लिए टीचर और इंटरप्रेटर ऑफ द कुरान बनी। देखो
कोई टीचर होता है किसी क्लास का, कोई टीचर होता है किसी पर्टिकुलर स्कूल का, ठीक है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिस तरह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मैसेंजर फॉर द होल वर्ल्ड, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एंड द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट बिकेम द टीचर्स फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो टीचर बनी, इंटरप्रेटर ऑफ द कुरान बनी, इंटरप्रेटर ऑफ हदीस बनी। भाई हदीस की बेस्ट इंटरप्रिटेशन हजरत आयशा से नैरेटेड है, क्योंकि होली प्रॉफिट को सुबह शाम उन्होंने प्रैक्टिकली जो है वो क्या कहते हैं रिलीजन पर अमल करते हुए देखा, ठीक है। आपको पता है कि कमांडमेंट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम लाइफ इन मदीना का था, और लाइफ इन मदीना के पहले ही साल से हजरत आयशा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है, ठीक है। इवन टू द ग्रेटेस्ट कंपेनियंस हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो टीचर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये पैराग्राफ हो गया भाई, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का, ठीक है। पैरा 1 ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है, सही। हजरत आयशा का इंट्रोडक्शन हो गया। अब पैरा 2 देखो मेरे भाई, ये मेन एक्टिविटीज आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ, ठीक है। अच्छा जल्दी से लिख लो भाई, ये लो जल्दी से, बी क्विक जल्दी से। ऑड नंबर के अंदर डेट्स खाएगा, ठीक है, तो डेट्स खाने का जो नुकसान होता है वो नहीं होगा, उसको फायदा होगा, ठीक है। अगर कभी कभी इंसान को डेट्स खाने से कोई नुकसान भी होता है ना, तो वो नहीं होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ठीक है। तो मेडिकली इसी तरह बहुत सारी और बातें, ठीक है, ऑल्सो बी, हाँ। तो हाँ मोहम्मद, अभी वो आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नॉलेज ऑफ इस्लाम के अंदर ना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नेक्स्ट थिंग, अहादीस सिर्फ नैरेट नहीं किए बेटा, ठीक है, बल्कि अहादीस को इंटरप्रेट भी किया है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने कभी किसी हदीस को गलत समझा तो उसका सही मतलब भी समझाया है। और अजीब बात है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास से जो नॉलेज भी आगे ट्रांसफर होती थी बड़ी फर्म होती थी, एक एक चीज उसके अंदर बहुत क्लेरिफाइड होती थी, ठीक है। इवन करेक्टेड द ग्रेटेस्ट कंपेनियंस, बहुत सारे कंपेनियंस को, अब्दुल्ला इब्न उमर को तो एक दिन डांटा हजरत आयशा ने, ठीक है। किसी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के हवाले से एक बात कही, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को हजरत आयशा ने पैगाम भिजवाया कि अब्दुल्ला इब्न उमर इस बात से अवॉइड करो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला तुमने जितने जिहाद और बैटल्स होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलके किए हैं वो सब जाया ना हो जाएं, तुम्हें देखकर लोग कहीं गुमराह ना हो, ठीक है। किसी एक बात के ऊपर उन्होंने इस तरह से डांटा अब्दुल्ला इब्न उमर को, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्म थी, ठीक है, अपने ओपिनियंस और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नैरेट करने और अपने सजेशंस के अंदर। अच्छा, मेड रूलिंग्स एंड जजमेंट्स, ठीक है, बाकायदा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रूलिंग्स जजमेंट्स वगैरह लिखे गए, ठीक है। और क्यों ना लिखे जाते, क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ भी थी। एक्सपर्ट्स इन द मैटर ऑफ फेथ एंड लॉ, यानी अगर हम बात करते हैं ना क्या कहते हैं बिलीव्स की, तो उसके अंदर बहुत एक्सपर्ट फर्म बिलीव्स, ठीक है, नजर आती है। सब कुछ क्यों था, क्योंकि होली प्रॉफिट की स्टूडेंट थी। लॉ के अंदर एक्सपर्ट नजर आती हैं, ठीक है, इस वजह से इनको टाइटल मिले। भाई एक बात सुनो ना, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा ग्रेट कंपेनियन, भाईजान बात सुनना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिजवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बाद, ठीक है, नॉलेज में अगर किसी का नाम आता है ना तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद का, ठीक है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो फोर कैलिफ्स हैं, ठीक है, मर्दों में नॉलेज के अंदर इन चारों का सबसे टॉप पर नाम है, फिर हजरत आयशा का, और फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद का। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनके बारे में होली प्रॉफिट ने कहा था कि if anyone would like to learn the Quran as fresh as it was revealed, so should learn it from Abdullah ibn Masud, ठीक है। तो वो भी हजरत आयशा से क्वेश्चंस पूछा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हजरत आयशा का एक टाइटल था आलमुन नास, यानी मोस्ट नॉलेजेबल अमंग द पीपल, ठीक है। मोस्ट लर्न मतलब मोस्ट नॉलेजेबल अमंग द पीपल। अफकाहुन नास, मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द ज्यूरिस्ट्स, ठीक है। ज्यूरिस्ट मतलब स्कॉलर्स ऑफ लॉ, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंट भी कहा जाता है, ज्यूरिस्ट मतलब स्कॉलर ऑफ लॉ, ठीक है। तो हजरत आयशा का एक टाइटल आलमुन नास मिला होली प्रॉफिट की डेथ के बाद। देखो बेटा, डेथ से पहले क्या टाइटल बताया था मैंने, हुमैरा और सिद्दीका तो बिनते सिद्दीक, ठीक है, ये डेथ से पहले वाले टाइटल। और जो है वो क्या कहते हैं हुमैरा होली प्रॉफिट ने टाइटल दिया था, ठीक है। और यहाँ पर आलमुन नास
یعنی موسٹ نالجبل اور افقہ الناس، موسٹ ریلیونٹ اور موسٹ پرومیننٹ امنگ دا جیورسپروڈنٹس، ٹھیک ہے، یعنی جیورس مطلب اسکالرز آف لا، یہ ہولی پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد ٹائٹل ملا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے لیے ایک ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ whenever there was any hadith that was difficult for us، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا کہ ہم اس حدیث کو سمجھ پائیں کہ اس میں ہولی پراپھٹ کا کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، کیا تھیم ہے، ٹھیک ہے، دا کمپینینز آف دا میسنجر آف اللہ، ٹھیک ہے، اور مطلب ہم لوگ اور کمپینینز آف دا میسنجر اللہ کے لیے مشکل ہو جاتا تو ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے، اور ہمیں ہمیشہ حضرت عائشہ کے پاس اس حدیث کے بارے میں ایک گریٹ لاجک اور نالج ملتی، ٹھیک ہے، یعنی خود ہولی پراپھٹ نے کسی حدیث میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہوتا اور حضرت عائشہ کو وہ معلوم ہوتی، ٹھیک ہے بھائی۔ تو مثال کے طور پر میں ایک بات بتاؤں، آپ لوگوں کو شاید تھوڑی سی سمجھ آئے، بھائی تقدیر کا مسئلہ نا بڑا ڈیفیکلٹ ہو چکا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نیریٹڈ ہے کہ ایک دفعہ میں ہولی پراپھٹ سے تقدیر کے بارے میں، یعنی پریڈیسٹینیشن کے بارے میں ہولی پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی تھی بار بار کوشچن۔ تو جیسے نہیں جب انسان زیادہ کوشچن پوچھنے لگتا ہے، ایک ینگ مائنڈ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے 18 سال کی تھی حضرت عائشہ اور ہولی پراپھٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن آنسر جب ہو رہے ہوں گے 16 17 سال 15 سال کی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو جیسے ایک ینگ بچہ ہوتا ہے نا وہ کوشچن زیادہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ بھی اسی طرح ہولی پراپھٹ سے کوشچن پوچھ رہی تھی، تو ہولی پراپھٹ نے فائنل جواب دیا، ٹھیک ہے، تقدیر کے میٹر کا فائنل جواب دیا اور کہا کہ دیکھو عائشہ، من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ ومن لم یتکلم لم یسأل عنہ۔ عائشہ ایک بات کو سمجھو کہ جو تقدیر کے میٹر کے بارے میں بہت زیادہ کوشچن کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ بھائی یہ بلیفز تھے، کیا تمہیں ان کے اوپر یقین نہیں تھا ہماری باتوں پر، ٹھیک ہے، لیکن جس نے تقدیر کے بارے میں زیادہ ریسرچ نہیں کی اور ایز اٹ از واٹ وی سیڈ یعنی اللہ سیڈ اس کو مان لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے قیامت کے دن کوئی کوشچن نہیں ہوگا تم نے ریسرچ کیوں نہیں کی۔ کیوں نہیں ہوگا کوشچن؟ ہر بات میں تو ریسرچ کا کوشچن ہوگا کہ بھائی تم نے یہ پتا کیوں نہیں کیا، پوچھا کیوں نہیں جاننے والوں سے، علم والوں سے، تو تقدیر کے بارے میں کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی تقدیر اور بلیفز کے بارے میں نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ تقدیر اور بلیفز کے بارے میں صرف یہ کوشچن ہوگا کہ تم نے مانا تھا یا نہیں، کیونکہ بلیفز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ابو دا ہیومن کمپریہنشن ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں آبزرویشن کے اندر نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو ایک فائنل ڈیسیشن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ملا کہ بھائی جو بھی بلیفز ہے نا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہی ماننا ہے۔ 1% بلیف ہے اسلام میں اور 99% لاجک ہے، مطلب پریکٹسز ہیں، ٹھیک ہے، جو لاجک سے ایزیلی سمجھ آ جاتی ہیں، تو 1% کو ویسے ہی ماننا پڑے گا اللہ ریویلڈ، جس کو ہم یؤمنون بالغیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، موسیٰ ابن طلحہ، ابو موسیٰ اشعری الگ ہے، موسیٰ ابن طلحہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ I never saw anyone more eloquent than عائشہ، حضرت عائشہ سے زیادہ ایکوریسی نالج کے اندر نا میں نے کمپینینز میں نہیں دیکھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ موسیٰ ابن طلحہ ایک ینگ کمپینین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس کہ جب بھی حضرت عائشہ سے کوئی کوشچن پوچھا جاتا تھا تو بہت زبردست رپلائی آتا تھا اور ایکوریسی کے ساتھ رپلائی آتا تھا۔ تو دیکھو بیٹا، مین ایکٹیویٹیز آف حضرت عائشہ آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ، ٹھیک ہے، یہ ایک پیراگراف ہوا ہے، ابھی ایک اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، غور سے سن لیجیے گا، آئی ہوپ یو ہیو ڈن دیٹ۔ تو ہم آگے چلیں، بی کوئک، عائشہ کی فردر ایکٹیویٹیز آفٹر دا پروفٹس لائف ٹائم، بھائی ڈیبیٹس کے اندر کوئی جیت نہیں سکتا تھا حضرت عائشہ سے، بہت اسٹرانگ نالج تھی، اور صرف ریلیجیس نہیں بلکہ گورنمنٹ اور پولیٹیکل افیئرس کو بھی، دیکھو جو ہولی پروفٹ کا میسنجر وہ ہوگا نا اسٹوڈنٹ، تو وہ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جی بیٹا، یہ پیرا 3 لکھ لیں، یہ پیرا 3 ہے، ٹھیک ہے، اور ہیڈنگ وہی ہے، مین ایکٹیویٹیز آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ، ٹھیک ہے، ہاں ہیڈنگ وہی ہے، مین ایکٹیویٹیز آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ، وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر ان کی اپنی ڈیتھ بھی آ جائے گی۔ تو اس میں ہم اگر پیراگراف کی ہیڈنگ بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی جنروسٹی، ٹھیک ہے، جنروسٹی پلس اور جمل، جمل کا کیا مطلب ہے؟ بیٹل آف جمل، ٹھیک ہے، پلس ڈیتھ، یہ 3 ہیڈنگز پلس کر کے لکھ سکتے ہو، جنروسٹی، ٹھیک ہے، اور جمل یعنی بیٹل آف جمل،
اور جو ہے وہ ڈیتھ. ٹھیک ہے یار محمد, ابھی اتنے سے دن ہوئے تمہیں جوائن کیے ہوئے, تم نے رجسٹر بھی ختم کر لیا ہے. کیا کر رہے ہو یار, نیا رجسٹر خریدو. اچھا اب سنیے گا, ڈیبیٹس اباؤٹ دا گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس. لارج ہارٹیڈ یعنی بینیولنٹ تھی, بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیا تھی, جنرس بہت تھی. ٹھیک ہے, ایک ایک میٹنگ کے اندر 70,000 درہم صدقہ کر دینا, 1 لاکھ درہم صدقہ کر دینا, یہ کامن تھا ان کے لیے. اچھا غور سے سننے کی باتیں بھائی جان, 2 باتیں بتاؤں گا یہاں پہ. یہ 70,000 درہم آج کل والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج کل والے 70,000 درہم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 70,000 درہم کا مطلب 70,000 سلور کوائنس, چاندی کے سکے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, 70,000 چاندی کے کوائنس. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ سر یہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ نہ کوئی بزنس اور نہ ہولی پروفٹ کی اتنی بڑی کوئی انہیریٹنس. ہولی پروفٹ نے تو کوئی انہیریٹنس نہیں چھوڑی اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو غور سے سنیے گا. تو بھائی جان یہ ان کے پاس پیسہ کیسے آیا؟ تو سنو میرے بچوں, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان بہت امیر ہو گئے کانکویسٹ کی وجہ سے. پورا رومن امپائر یعنی دنیا کی سب سے بڑی پاور, پورا پرشین امپائر یعنی سیکنڈ سپر پاور آف دا ورلڈ, سب کو مسلمان رول کرنے لگے. تو پیسہ بہت آیا. اب جب پیسہ بہت آیا نا, تو کیلفس آف دا ٹائم کا ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ دیکھو ہولی پروفٹ کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا بیٹل کے اندر, جس کو خومس کہتے ہیں. خومس یعنی 20% آف ایوری مال غنیمت. مال غنیمت مطلب اسپوائلز آف وار. تو وہ لوگ زیادہ تر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسینڈنٹس اور ویمنس کو دیا کرتے تھے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہولی پروفٹ کی ڈسینڈنٹس اور ویمن, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز جو تھیں, ہولی پروفٹ کی ویمن, ان کو دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کے پاس جو یہ پیسہ آتا تھا, ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خرچ کر دیا کرتی تھی. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ حضرت عائشہ کے پاس گفٹ کے طور پر, مطلب ان حصوں سے ہٹ کر گفٹ کے طور پر. تو بینگ دا مدر آف فیتھ فل, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا صدقہ کر دیا اور امیر معاویہ کو کہا کہ معاویہ تم کیوں یہ چیزیں بھیجتے ہو, تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ استعمال نہیں کرتے, ہم تو اسپینڈ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو حضرت معاویہ نے کیا زبردست جواب دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اسی بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے خرچ ہو. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس بہت سارا مال آ جائے نا, اور آپ کے پیرنٹس کو ضرورت نہ بھی ہو, آپ ان کو گفٹ دیں, پیسے بھیجیں. ٹھیک ہے, گفٹ بھیجیں, اور پھر اس بات سے خوش ہوں کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھ لے بلکہ کسی اور کو دے رہے ہیں, تو ان کو دینے سے خوشی ہو رہی ہے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے ہاتھوں سے خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اندازہ لگائیں کیا سینس تھا ان لوگوں کا زبردست. تو ایک ایک میٹنگ میں اتنا کچھ صدقہ کر دیتے تھے. پھر کانفلکٹ وتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ کام یہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اور حضرت عائشہ کا ایک کانفلکٹ ہوا. یہ کانفلکٹ ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارٹارڈم کے بعد. حضرت عثمان جب شہید کر دیے گئے, تو ان کی شہادت کا جو بدلہ لینا تھا نا, ٹھیک ہے, تو بدلہ لینا تھا, اس کے اوپر جو ہے طلحہ, زبیر اور حضرت علی اور حضرت عائشہ کا ایک کانفلکٹ ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ کانفلکٹ اتنے خطرناک حد تک پہنچا کہ بیٹل کا سین کریٹ ہوا, نیگوسیشنز ہو گئی, صفائی ستھرائی ہو گئی, آپس میں صلح ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن آپس میں صلح کے بعد درمیان میں کچھ ہپوکریٹس تھے, حضرت علی اور حضرت عائشہ دونوں کی آرمی میں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہپوکریٹس تھے نا, ان ہپوکریٹس نے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی آرمی پر سیکریٹ اٹیک کروا دیے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ایک بیٹل ہوئی ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان, دیٹ واز دا بیٹل آف جمل, اور دیٹ واز دا ڈارک پارٹ آف دا سیول وار تھی. ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد توبہ کر لی تھی کہ پالیٹکس کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہولی پروفٹ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میسنجر کی الاؤڈ نہیں ہے, چاہے میسنجر کی ڈیتھ ہو جائے, کو
کسی کے ساتھ بھی میرج کرنا میسنجر ڈائیورس کر دیں یا ان کی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میسنجر کی وائف ہونے کی وجہ سے مدر آف دا بلیور ڈکلیئر ہو جاتی ہیں. تو 45 ایئرز ٹھیک ہے ایز اے وڈو رہی، اور کاؤنٹلیس اسٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. غور سے سننا، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں. دیکھو حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو بچے بچیاں دے سکتے تھے، ٹھیک ہے. ہولی پراپٹ کی فرسٹ وائف سے بھی ڈسینڈنٹس ہیں، چلڈرن ہیں، اور لاسٹ وائف ماریا قبطیہ سے بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہولی پراپٹ کی فرسٹ وائف، غور سے سننا، فرسٹ وائف حضرت خدیجہ سے بھی ڈسینڈنٹس ہیں، اور لاسٹ وائف ماریا قبطیہ سے بھی ہیں. تو لیکن ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگسٹ وائف اور ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونلی ان میرڈ وائف حضرت عائشہ کے کوئی چلڈرن نہیں. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی کہ اللہ وانٹڈ عائشہ ٹو سرو کمپلیٹلی اینڈ ٹو سرو آل ہر انرجیز فار دا سیک آف اسلام. اب اگر ان کے بچے بچیاں ہوتے تو آبویسلی ان کی ٹیک کیئر میں ساری انرجیز لگتی نا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے. جب ان کی ٹیک کیئر میں اتنی انرجیز لگتی، ٹھیک ہے، تو وہ کہاں سے پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسلام کی سروسز پرووائڈ کر پاتی. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے جب بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں تو غم تکلیفیں بھی آتی ہیں، کیونکہ بچے بیمار پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کسی کی ڈیتھ ہو جائے خدا نخواستہ تو کتنا غم. تو ان غموں کی وجہ سے انسان کی میموری ویک ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، غموں کی وجہ سے انسان کی میموری ویک ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، غم اور تکلیفوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہولی پروفٹ کے بعد ٹھیک ہے ان تکلیفوں سے دور رکھا تاکہ وہ 100% سروسز پرووائڈ کر سکیں اسلام کو، ٹھیک ہے. اور نہ اپنے بچوں کے کسی فیوچر کا کوئی پرابلم، نہ ان کو پالنے کا کوئی پرابلم، نہ ان کی بیماری اور دکھ کا کوئی پرابلم. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے فزیکل تو نہیں، بایولوجیکل تو نہیں، لیکن اسپرچول چلڈرن دیے جو کاؤنٹلیس اسٹوڈنٹ تھے. اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک حدیث پڑھی جاتی رہے گی، ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ کو یاد کیا جاتا رہے گا. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو میڈ فار دا ریلیجن کرتا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے. جب وہ اپنا پرپس پورا کر لیتے ہیں تو اپنے پاس بلا لیتا ہے. ون آف دیم واز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. جمل میں نے صرف اتنی سی بتائی بیٹا کہ بیٹل آف جمل میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کا ایک کانفلکٹ ہوا تھا آن دا ریونج آف دا مارٹرڈم آف حضرت عثمان، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کافی ڈیزاسٹر ہوا تھا، بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ نے آئندہ پالیٹکس میں پارٹ لینے سے منع کر دیا تھا. بٹ ایک بات سمجھو، یہ جمل ابھی آگے 10 مارک کی آ رہی ہے، 10 بھی نہیں 14 مارک کی آ رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو گھبرانا نہیں ہے. ہاں تو جو ہے وہ ابھی پوری ڈیٹیل سے آنے والی ہے جمل، ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پر نہیں ہے. اچھا اب آ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیرا 3 ہو گیا. اب دیکھو بیٹا پارٹ بیز آف حضرت عائشہ، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کے سب سے زیادہ پارٹ بی آئے ہوئے ہیں ہمارے پیپر میں، ہمارے سلیبس میں حضرت عائشہ کے سب سے زیادہ پارٹ بی آئے ہیں، ٹھیک ہے، وائز میں سے. ذرا جلدی سے پارٹ بی نمبر 1 لکھنا، ٹھیک ہے، B1. جس طرح دو پارٹ ایز تھے تو اسی طرح پارٹ بیز بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. ذرا جلدی سے لکھو بی کو ایک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاؤ کین شی بی سین ایز اے رول ماڈل فار مسلمز ناؤ، ٹھیک ہے، کہ حضرت عائشہ مسلمز کے لیے کیسے رول ماڈل بن سکتی ہیں. بات ذرا جلدی سے لکھ لیجیے گا بی کو ایک، بی کو ایک. دیکھو سب سے پہلے وومن ہونے کے باوجود اتنی زیادہ نالج اور انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے، تو خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ خواتین صرف اسٹار پلس کے ڈرامے اور پی ٹی وی کے اور پتہ نہیں کون کون سے صرف ڈراموں کے چکر میں نہ رہیں. گریٹ نالج ریلیجن کی حاصل کرنا ان کی بھی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر خواتین کی پاپولیشن مردوں سے زیادہ ہے، تو خواتین کو زیادہ نالج گین کرنے کی سوچنی چاہیے
تاکہ وہ دوسری خواتین کو گائیڈ کر سکیں. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. ہونا یہ سسٹم چاہیے کہ یہاں تک کہ خواتین ذرا غور سے سنیں، گھر پہ جو کام کرنے والی آتی ہیں نا، جو مسلمان ہوتی ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھاتے رہنا چاہیے. کوئی ایک دین کی بات سکھا دی، کوئی نماز کا طریقہ، کوئی وضو کا طریقہ، کوئی دعا سکھا دی. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی بیٹر ہے. حضرت عائشہ ایسا کیا کرتی تھی، باقاعدہ حضرت عائشہ کے پاس خواتین آتی تھی لرننگ کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن عمار جمیل، تو یہ حرکتیں شروع نہ کر دیو کہ گھر کی خواتین جو کام کرنے آتی ہیں ان کو کھانا وکھانا شروع کر دے بھائی. ٹھیک ہے. یہ حرکت تم نے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے محمد، یہ ان کا کام ہے خواتین کا. اچھا دوسرا، ڈیپ نالج آف حدیث، وائٹل رول ان اسلامک پرنسپلز. ٹھیک ہے. مطلب اسلام میں نالج کی ذمہ داری صرف مردوں پر نہیں ہے، خواتین پر بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ مردوں سے بھی آگے احادیث انہوں نے نیریٹ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رول ماڈل فار وومین ایز شی واز مور لرنڈ دین مینی آف دا مین. ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی نا ڈسٹنکٹیو. اچھا ڈسٹنکٹیو پوزیشن ایز انٹرپریٹر آف دا ریلیجن. ٹھیک ہے. تو دیکھو ایک خاتون دوسری خاتون کو اچھا سمجھا سکتی ہیں، لہذا ان کے لیے بیٹر ہوگا کہ وہ کیا کریں، خواتین جو ہے وہ گڈ انٹرپریٹر آف دا ریلیجن بنے. ٹھیک ہے. خواتین کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اگر مرد خواتین کو کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو آفینسو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ خود جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو سپیریئر کچھ رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے خواتین اگر ان کو سمجھائیں اپنے اسٹائل میں، اپنے ورڈنگ کے اندر، تو اٹ از بیٹر. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھو لائف کتنی ڈیفیکلٹ گزاری یار ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں. ٹھیک ہے. کہ بہت پیشنس نہیں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم گزارا ہے. 2 مہینے تک حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. تو ایک شخص نے حیرت سے کہا، ان کے ایک بھتیجے نے، بانجے نے، کہ پھر کھانا کیسے ہوتا تھا، کیسے گزارا چلتا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا بالاسودین، یعنی بس 2 چیزیں ہوتی تھی، پانی اور کھجور. 2 مہینے ہم اس کو کھا کر گزارا کرتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ جنروسٹی کا لیول آپ ڈسکس کر دیکھیں تو خواتین کو بھی جنرس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خواتین کو صرف جمع کر کے رکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ آگے جو ہے وہ خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اپنے زیورات کی، اپنی جیولریز کی زکوٰۃ ان کو خود دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اٹ از بیٹر نہیں بلکہ ان کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. تو جمع کر کے نہ رکھیں صرف یہ کہہ کر کہ بھائی ہم تو کماتے نہیں ہیں تو ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں. بھائی آپ کمائے بغیر اتنے امیر ہو گئے، اتنے زیورات آپ نے اور اتنی جیولری جمع کر لی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے، دینی پڑے گی. اچھا پھر پروفٹس بریل ان ہر اپارٹمنٹ انکریز ہر رسپیکٹ. ٹھیک ہے. تو یہ لیسن بھی ملا کہ جب ایک شخص نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے سیکریفائس کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے اندر بریڈ ہیں. بھائی ڈن ہو گیا، یہ آگے چلیں. بی کوئک.